کہ جاپان کا محاورہ ہے کہ کسی کو فش دے دیں تو وہ ایک دن کھاتا ہے، اگر آپ اس کو مچھلی پکڑنا سکھا دیں تو وہ ہمیشہ کھائے گا. تو دس از واٹ وی بلیو ان. ہائر ایجوکیشن میں پہلے 1 سال 1.5 سال پہلے 2% ہمارے لوگ ہوتے تھے ہائر ایجوکیشن میں. اس سال بدقسمتی یہ ہے کہ اب 1.5% ہو گئے. اس سال ہمارے بجٹ میں 4.5 کروڑ روپے ہم نے تعلیم کے لیے رکھا، اور تقریباً 1.5 کروڑ کے صرف کالج کی اسکالرشپ دے رہے ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے ہائر ایجوکیشن میں اسٹوڈنٹ آئیں گے تو آگے جا کے کمیونٹی کو فائدہ ہو. اینڈ آئی ڈونٹ تھنک اینی باڈی از ڈوئنگ دس، کیونکہ ہم کو جرنلسٹ کی ضرورت ہے اور اٹرنیز کی ضرورت ہے. اٹرنی ملتا نہیں آپ جو آپ کے فیور میں آپ کی ہمدردی سے کام کریں. یہ کام ہم کر رہے ہیں، اسکالرشپ جنرل بہت دیتے ہیں، اور اس میں یہ نہیں ہے کہ صرف مسلمان کو دے رہے ہیں، نہیں، ہم غریب بچوں کو دے رہے ہیں. جو بھی آئے ان کو کسی کو ڈینائی نہیں کرتے. تو پھر ہم نے یہ کیا ہے کہ بھائی کلینک، منی کلینکس بنائے جائیں، ہاسپٹل نہیں، منی کلینک، ایک ڈاکٹر، ایک نرس، ایک ایڈمن، دوا فری جی، اور مریضوں کو فری ٹریٹمنٹ ہے. ایک ڈائلسس سینٹر کا منیمم خرچہ 3,000 روپے، اور ایک پیشنٹ کو ہم تقریباً 3 لاکھ روپے سالانہ بچا رہے ہیں. اب 35-40 کے قریب پیشنٹ وہاں ریگولر آتے ہیں، اور وہ سینٹر بھی اوپن ٹو آل، اس میں کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہے. سیٹ جو ہے وہ بیج ہے، سمجھیے، سپورٹ فار ایجوکیشن اینڈ اکنامک ڈیولپمنٹ. ہم ایک بیج ڈال رہے ہیں، اس میں سے پودا نکلیں گے اور پھل دیں گے. دس از اوور ویژن. السلام علیکم ناظرین، گواہ کی محفل میں آپ کا خیر مقدم ہے. آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کروا رہے ہیں جنہوں نے انسانیت نوازی کے نئے ریکارڈز قائم کیے، نئی مثالیں قائم کی. آپ ہیں جناب سید مظہر الدین حسینی، جو سپورٹ فار ایجوکیشنل اینڈ اکنامک ڈیولپمنٹ یعنی سیٹ کے ایگزیکٹو آفیسر ہیں. حیدرآباد سے تعلق ہے، مگر لگ بھگ 4 دہائیوں سے وہ امریکہ میں ہے. ہیلپنگ ہینڈ فاؤنڈیشن کے ساتھ آپ نے ہیلتھ سیکٹر میں جو خدمات انجام دی ہیں وہ حیدرآباد کی ایک سنہری تاریخ کا حصہ ہے. صحافت کے فروغ کے لیے، صحافیوں کی تربیت کے لیے، ایک صحت مند معاشرے کی تشکیل کے لیے سیٹ نے جناب مظہر الدین حسینی صاحب کی قیادت میں جو کام کیا ہے وہ مثالی ہے، اور دوسرے NGOs اس کی تقلید کر رہے ہیں. جناب مظہر الدین حسینی صاحب، آپ کا خیر مقدم ہے. بہت بڑے پیمانے پر آپ کے اسکالرشپ کی تقسیم کا پروگرام ہے، اور یقیناً ہمیشہ یہ پروگرام ہوتے رہتے ہیں. اور جانے اب تک ہماری معلومات کے مطابق 4.5 لاکھ سے زائد اسٹوڈنٹس اور مختلف واک آف لائف سے تعلق رکھنے والے شخصیات سیٹ سے فیض یاب ہو چکے ہیں. میں آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے، حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے ہی سوشل ویلفیئر ایکٹیویٹیز میں آگے کیوں رہتے ہیں؟ حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے ہی جہاں پر بھی دیکھتے ہیں کہ حیدرآباد ہمیشہ آگے رہا ہے. ہندوستان میں اگر کوئی آفت آتی ہے، کوئی سانحہ ہوتا ہے، تو سب سے زیادہ چندے اور عطیات حیدرآباد سے ہی جاتے ہیں. جو حیدرآباد سے باہر چلے جاتے ہیں امریکہ، لندن وغیرہ میں، تو وہاں سے بھی وہ لوگ اپنے آپ کو بھی جو ہے اسٹیبلش کرتے ہیں، پھر اپنی قوم کے لیے بھی جو کام کرتے ہیں. یہ جذبہ کیا صرف حیدرآبادیوں میں ہے؟ اگر ہے تو آخر کیوں ہے؟ السلام علیکم فاضل بھائی اور ناظرین. یہ جو چیزیں انہوں نے بتائی ہیں وہ تھوڑا سا ڈسکاؤنٹ بھی کر لا سکتے ہیں میرے خیال میں. ہم نے آرگنائزیشن بنائی تھی 14 سال پہلے. اس کی وجہ یہ تھی کہ غریب بچوں کو پڑھانے کا ہمارا آئیڈیا تھا، کیونکہ تعلیم کے بغیر کوئی بھی کمیونٹی آگے نہیں بڑھ سکتی. پھر آہستہ آہستہ ہم اسکالرشپ دینے لگے،
اور جو لڑکے اسکول سے ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں جی. ان کی ٹریننگ کا ہم نے انتظام کیا. پھر ہم ویڈوز اور ایسی خواتین جو اپنے بچوں کو نہیں پڑھاتی ہیں ان کو فائنینشیل سپورٹ کرتے ہیں. پھر ہم میڈیکل فیلڈ میں آئے کیونکہ جو غریب لوگ ہیں ڈیلی بیسس پہ کام کرتے ہیں, بیمار ہو گئے تو کھانا کھائیں یا بھی دوائی لیں, دونوں کا نہیں کر سکتے. دونوں کریں گے تو قرض میں مبتلا ہوتے ہیں, قرض ان کو سودی ملتا ہے, پھر وہ نکل نہیں پاتے. تو یہ ہمارے 4 پروگرام ہیں. اس سال ہم تقریباً 16 کروڑ روپے خرچ کریں گے اور 4,50,000 روپے بینیفٹ, 4,50,000 لوگ ہمارے پروگرام سے بینیفٹ ہوں گے. اب آپ کا یہ جو کہنا ہے کہ حیدرآباد کے لوگ ہی یہ کام کرتے ہیں, تو میں اس میں سے لفظ ہی نکال دوں گا کیونکہ حیدرآباد کے لوگ اس میں زیادہ کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ حیدرآباد اللہ کے فضل و کرم سے ایک آگے رہا ہے تعلیم کے میدان میں ایک زمانے سے. اگر آپ نارتھ انڈیا چلے جائیں, جو میں اکثر جاتا ہوں ہر سال, وہاں پہ تعلیم میں ہماری کمیونٹی بہت پیچھے ہے جی. اس کی وجہ سے یہ کام نہیں کر پاتے. اب ساؤتھ انڈیا کے لوگ ہیں, کیرلا کے ہیں, بنگلور کے ہیں اور چنائی کے ہیں, یہ کام کر رہے ہیں. نارتھ انڈیا کی بھی آرگنائزیشنز ہیں جی. جو کام کر رہے ہیں, لیکن علم سب کو نہیں ہوتا. اب ہمارے جو ڈونرز ہیں اس میں حیدرآبادی ہیں. اب میں بولوں گا حیدرآبادی کم ہے کیونکہ حیدرآبادی جو ہے اپنی زکوٰۃ, اپنی چیریٹی اپنی نانی ماں کو بھیج دیتے ہیں, اور وہ ان کی فیملی کے اطراف جو لوگ رہتے ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم کو نہیں ملتا پیسہ, لیکن دوسرے لوگ ہم کو دیتے ہیں. ایون عرب دیتے ہیں, دوسرے لوگ دیتے ہیں, جو پروگرام کو پسند کرتے ہیں وہ دیتے ہیں. اور حیدرآباد کے لوگ آگے ہونے کی وجہ یہی ہے کہ حیدرآباد ایک زمانے سے, نظام صاحب کے زمانے سے, عثمانی یونیورسٹی کی وجہ سے, تعلیم اور شعور ہونے کی وجہ سے آگے ہے. اور حیدرآبادی بہت باہر گئے کیونکہ ہم کو مواقع نہیں ملے. جب میں گریجویٹ ہوا تھا تو مجھے جاب نہیں ملی تھی, نہیں تو میں یہیں رہتا نوکری کرتا, لیکن جاب نہیں ملنے کی وجہ سے اس وقت تو ایسا تھا کہ یہ بہت تکلیف دہ ہے. لیکن اللہ کا کرم ہے, اللہ تعالیٰ کا جو پلان رہتا ہے اس میں کام ہوتا ہے. یہاں سے بھیج دیے, وہاں جا کے میں ایم ایس کرنے کے بعد بھی واپس آنا چاہ رہا تھا. میری بڑی فیملی ہے لیکن اس کے باوجود بھی جاب نہیں ملی, تو پھر وہیں رہ گئے. اور سے پھر آگے ہو گیا. میں پھر اوورسیز جا کے سعودی عرب میں کام کیا, قطر میں کام کیا, ریٹائر ہو گیا میں 60 ایئرس میں, ارلی ریٹائرمنٹ لے لیا. اس کے بعد سے میں یہ 14 سال سے یہ کام کر رہا ہوں. اللہ کا شکر ہے کہ کام آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہے. اور آپ جیسے دوست, جو زمانے کے دوست ہمارے, ان کی دعائیں بھی ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ. سب یہ 14 سال سے جو کام ہو رہا ہے آپ کا, 14 سال میں جتنے آپ کے بینیفیشریز رہے, جن کو آپ نے اسکالرشپ دی, کیا ان میں سب اپنے پیر پر کھڑنے کے قابل ہوئے؟ میں یہ کہوں گا کہ ہمارے تقریباً 90% سے 95% لوگ اپنی پیروں پہ کھڑے ہو رہے ہیں, کیونکہ ہماری فلسفی یہی ہے کہ کسی کو پیسے صرف کھانے کے لیے نہ دیں. ہم چاہتے ہیں کہ ان کو ٹریننگ دی جائے, تعلیم دی جائے, تاکہ وہ اپنی مدد آپ کر سکے. ہم آج ایک دن کھانا کھلا دیں گے, قربانی کا گوشت کھلا دیں گے, کل کیا ہونے والا ہے. تو ہماری فلسفی یہ ہے کہ ہیلپ دیم سو دیٹ دے کین ہیلپ دیم سیلف, اور دوسروں کی بھی مدد کریں. کہ جاپان کا محاورہ ہے کہ کسی کو فش دے دیں تو وہ ایک دن کھاتا ہے, اگر آپ اس کو مچھلی پکڑنا سکھا دیں تو وہ ہمیشہ کھائے گا. تو دس از واٹ وی بلیو ان, اور ہم وہی کر رہے ہیں. ہمارے بینیفیشریز میں جو ہمارے ٹیکنیکل سینٹرز ہیں, ووکیشنل سینٹرز ہیں, وہاں سے ہم کو اچھی طرح پتہ ہے 90 to 95% جاب پہ ہیں. اللہ کا بہت شکر ہے. اور جو اسٹوڈنٹ ہیں ہمارے, جو غریب بچے ہیں, ہم ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں یہ فیسلٹی. ہندوستان میں اس وقت ہائر ایجوکیشن میں پہلے 1 سال 1.5 سال پہلے 2% ہمارے لوگ ہوتے تھے ہائر ایجوکیشن میں. اس سال بدقسمتی یہ ہے کہ اب 1.5% ہو گئے. ہر کمیونٹی کا تناسب بڑا ہے, مسلمانوں کا تناسب کم ہو گیا. تو ہم کنٹری کے لیے کنٹریبیوٹ بھی نہیں کر رہے, تعلیم ہی نہیں ہے. آپ کنٹریبیوٹ کریں گے تو میجورٹی آپ کو اپریشیٹ کرے گی. ہم لو سے لوور ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں, اسی لیے ہم اسکالرشپ زیادہ دے رہے ہیں. اس سال ہمارے بجٹ میں
4.5 کروڑ روپے ہم نے تعلیم کے لیے رکھے اور ہم تقریباً 1.5 کروڑ کے صرف کالج کی اسکالرشپ دے رہے ہیں. کیوں؟ کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے ہائر ایجوکیشن میں اسٹوڈنٹ آئیں گے تو آگے جا کے کمیونٹی کو فائدہ ہو. اور ہم ہر اسٹوڈنٹ کو جب اسکالرشپ دیتے ہیں ان سے ہم پلیج لیتے ہیں. 6 پوائنٹ کا پلیج ہے. آخری پوائنٹ یہ ہے کہ when they are able they will help others, تاکہ یہ دیا سے دیا چلتا رہے, کام بڑھتا رہے انشاءاللہ. تو اس میں کیا وہ یہ پلیج کو پر عمل ہو رہا ہے؟ اس پر تقریباً ہو رہے ہیں. ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں. ہمارا پہلا پلیج یہ ہے کہ نماز پڑھیں, دوسرا یہ کہ قرآن پڑھیں سمجھیں, تیسرا یہ کہ ماں باپ کی عزت کریں, چوتھا جو ہے نا کوئی کرمنل ایکٹیویٹی نہیں کریں, پانچواں یہ ہے کہ بی ٹروتھفل, چھٹا یہ ہے کہ کسی کو ہیلپ کریں. اور اکثر بچے اسٹوڈنٹس ہمارے 2 یا 3 نماز پڑھتے تھے وہ پڑھنے لگے, کیونکہ یہ پلیج جو ہے وہ ان کے بیچ میں اور گاڈ کے بیچ میں ہمارا اس سے تعلق ہے. ہم پیسے دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کو فورس کریں. 99% آرگنائزیشن پیسے دے دیتے ہیں. جی ہمارا بیلیف یہ ہے کہ ہم ان کو اچھے ہیومن بینگ بنائیں. اس کے لیے مورل ایشوز ہم کرتے ہیں. ہم کسی پارٹنر سے کام کرتے ہیں نا, ہیلپنگ ہینڈ فاؤنڈیشن ہے, ہم نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ بھی کیا ہوا ہے, ان کے ساتھ بھی پلیج لیا ہوا ہے. جی ہمارے بورڈ نے بھی یہ پلیج سائن کیا ہوا ہے. تو ہم یہ نہیں کرتے کہ بھائی تم کرو ہم نہیں کریں گے. ہم پہلے سائن کیے ہیں پلیج, پھر ہم اسٹوڈنٹ کو بولتے ہیں, ہم ہمارے پارٹنر کو بھی بولتے ہیں, کیونکہ پیسے دینا آسان ہے, ان کو انسانیت سکھانا ضروری ہے. اور ہماری قوم میں کیریکٹر بہت کم ہو گیا ہے. جب تک ہم کیریکٹر کو اپنائیں نہیں, اپنے اخلاق اچھے نہیں کریں گے, تعلیم اچھے نہیں کریں گے, اوپر آنے والے نہیں ہیں. ہمارے رسول کے آنے کا مقصد انہوں نے بیان کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں. اور ہماری کمیونٹی میں اخلاق آج کل ہیں کہاں بتائیے؟ اس سے ہم کو بھی شرمندگی ہوتی ہے, آپ کو بھی ہوتی ہوگی. آپ جرنلسٹ ہیں, آپ کو پتہ ہے. تو یہ کوشش ہم کر رہے ہیں. ہمیں چاہتا ہوں کہ سبھی آرگنائزیشن یہ کریں. ہم تو کر رہے ہیں, ہم دوسروں کو مشورہ بھی دیتے ہیں. آپ لوگ جو فرسٹ پریفرنس میڈیکل اسٹوڈنٹ تھے پہلے, جی میڈیکل پر جایا تھا, اس کے بعد پھر جرنلزم پہ بھی آپ لوگ کیے. اس کے علاوہ بھی کچھ اور ہم لوگ جو ہیں اس طرح فیلڈ نہیں سلیکٹ کرتے. یہ جو کل کا اب جو پروگرام ہو رہا ہے, جی جی یہ میموریل اور میرٹ اسکالرشپ ہے. اس کی ایک چیز سمجھاتا ہوں میں. ہمارے دوسری جنرل اسکالرشپ ہوتے ہیں وہ ہم سب کو دیتے ہیں. جی جی اس میں ہم پریفرنس دے دیتے ہیں, جو غریب ہیں ان کو پہلے دیتے ہیں. غریب کے ساتھ میرٹ ہونا بھی ضروری ہے. اگر آپ 30% سے آئیں گے تو ہم نہیں دیتے. اور جو بچے فیل ہوتے ہیں ہم ان کو بند کر دیتے ہیں, کیونکہ ہمارے کو ضرورت نہیں. بہت ہے, اگر آپ محنت نہیں کرتے ہیں تو ہم کو پیسے کیوں دیں؟ پڑھائی کریں گے تو ان کی گریجویشن تک ہم کنٹینیو کرتے ہیں. کل یہ جو پروگرام ہو رہا ہے اس میں جو ڈونرز نے دیا ہوا ہے ان کی پریفرنس ہوتی ہے. جیسے ایک ڈونر نے ہم کو کہا کہ بھئی ان کا بیٹا ڈاکٹر تھا, اس کی ڈیتھ ہوگی کینسر سے. ینگ لڑکا تھا 30 سال کا. وہ دیتے ہیں ہم کو تقریباً 4 لاکھ روپے. ہم ان کے 8-9 اسکالرشپ دیتے ہیں, ان کے نام سے دیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میڈیکل کے اسٹوڈنٹ کو دو, اس کو ہم آنر کرتے ہیں. دوسروں نے نہیں کہا تو ہم ماسٹر ڈگری PhD کو دیتے ہیں. میڈیکل کے صرف ان کو دیتے ہیں جنہوں نے کہا ہے. جی. ہمارے پریفرنس کسی کی بھی نہیں ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہائر ایجوکیشن میں جائیں, دیٹس آل. اس کے علاوہ ہم نے, آپ نے کہا نا, جرنلزم کے لیے ہم نے ایک آرگنائزیشن سے ہم نے کانٹریکٹ کیا ہے. وہ آپ کی طرح ویکلی نیوز پیپر چلاتے ہیں امریکہ میں, نیو یارک سے, بoston سے. وہ ہمارے لیے 4 جرنلسٹ فریش گریجویٹس کو سلیکٹ کر کے ان کی 1 سال اپرینٹسشپ کرتے ہیں, ٹریننگ کرتے ہیں. ہم ٹریننگ کو بھی پیسے دیتے ہیں مہینہ, مینٹر کو دیتے ہیں جو سینئر جرنلسٹ ہیں آپ کی طرح. جیسے آپ اگر 2 کو ٹرین کریں گے تو وہ 2 آپ سے سیکھیں گے, ہینڈز آن ٹریننگ. تو ہم نے یہ پروگرام ہمارا 2 سال ہو گئے ہیں. فرسٹ ایئر ہم نے 4 کیے تھے, لاسٹ ایئر ہم نے 8 کیے. پہلے سال ہم نے انگلش کے کیے تھے, اس سال ہم نے 4 انگلش کے 4 ہندی کے کیے. اور اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ مائنارٹی کے اسٹوڈنٹ آئیں تاکہ وہ مائنارٹی فیس میں لکھیں. جیسے مسلمان ہیں, دلت ہیں, کرسچن ہیں. ہم سلیکٹ نہیں کرتے جا کے, ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ لوگ آئیں تاکہ وہ
اپنے افیئرس لکھیں. اسی طرح ہم نے اٹرنی کے لیے بھی ایک پروگرام ٹریننگ کا بنایا ہے جس میں ایک سینئر ایڈوکیٹ کو ہم نے انگریمنٹ کیا اینڈ وہ سینئر ایڈوکیٹ 2 فریش گریجویٹس کو ٹرین کرتے ہیں. وہ بھی اسی طرح ہے ہینڈز آن ٹریننگ. وہ ان کو 1 سال اپرینٹسشپ کرتے ہیں اور وہ ٹرینی اٹرنی کو ہم مہینے کے 10,000 روپے دیتے ہیں, ایڈوکیٹ صاحب کو 20,000 روپے دیتے ہیں اور وہ ان کو سکھاتے ہیں کہ کورٹ میں کس طرح جائیں, بریف کیسے کریں, ڈاکومنٹس کیسا لیں. کیونکہ یہ لوگ جب کالج سے نکلتے ہیں ان کو کچھ نہیں پتا ہوتا, وہ پریشان رہتے ہیں. لیکن 1 سال کی ٹریننگ کے بعد وہ ہمارے جو فرسٹ 2 گریجویٹس تھے وہ کوئی لا پریکٹس جوائن کر لیا, دے آر ہیپیلی ورکنگ. اس سال بھی 2, اب نیا بیچ جو آیا ہے 23 کا ہم نے 4 کر دیے. یہ ہمارے 2 اسپیشل پروگرام ہیں اینڈ آئی ڈونٹ تھنک اینی باڈی از ڈوئنگ دس. کیونکہ ہم کو جرنلسٹ کی ضرورت ہے اور اٹرنیز کی ضرورت ہے. اٹرنی ملتا نہیں آپ کو جو آپ کے فیور میں آپ کی ہمدردی سے کام کریں. یہ کام ہم کر رہے ہیں. اسکالرشپ جنرل بہت دیتے ہیں اور اس میں یہ نہیں ہے کہ صرف مسلمان کو دے رہے ہیں, نہیں, ہم غریب بچوں کو دے رہے ہیں. جو بھی آئے ہم ان کو کسی کو ڈینائی نہیں کرتے, سب کی ہیلپ کرتے ہیں. ہمارا مقصد یہ ہے کہ غربت بھی کم ہو اور ظاہر کمیونٹی کی ہیلپ بھی ہوتی ہے. اس میں میجورٹی وہی غریب ہیں, کیونکہ آپ غربت میں دیکھیں گے تو مسلمان ہی ہیں اور کہاں آئیں گے لوگ. تو جو اگر کوئی آ گیا ہم ضرور ان کی بھی ہیلپ کرتے ہیں, کسی کو منع نہیں کرتے. یہ ہیلتھ سیکٹر میں جو آپ کا کام ہو رہا ہے اور بہت اچھا اس کا امیج بنا ہوا ہے یہاں پر, یعنی میں سمجھتا ہوں کہ لوگ تعریف کم کر رہے ہیں, دعا زیادہ دے رہے ہیں. الحمدللہ. کہ میرا پھر اپنا مشاہدہ بھی ہے, تجربہ بھی ہے. یعنی میں خود بھی جو ہے کئی کافی لوگوں کو جو ہے ریکمینڈ کیا ہیلپنگ ہینڈ فاؤنڈیشن کے لیے. تو جب بھی ہیلپنگ ہینڈ فاؤنڈیشن کا نام آتا ہے تو سیٹ اس کا ایک لازمی جز رہتا ہے. تو یہ دیکھیے, بعض کو آپ مدد کر کے خوش ہوتے ہیں, بعض کو دیکھیے جو ہے آپ سیلف سیٹسفیکشن جو بولتے ہیں آپ جی. تو ہیلتھ سیکٹر میں کرنے سے کیسا آپ کو سیلف سیٹسفیکشن بولیے آپ. ایک جیسا میں ٹاٹا کے بارے میں پڑھا تھا کہ بڑے سے بڑا اس کو ایوارڈ ملا تو اس سے خوشی نہیں ہوئی, مگر جب ویل چیئرز بانٹا تو جو خوشی ہوئی تھی اس کو, اس سے زیادہ خوشی اس کو کبھی نہیں. اس کا ایک انٹرویو تھا جملہ. تو یہ کیسا آپ ہیلتھ سیکٹر میں جو خاص طور پہ دیکھیے, ہم لوگ جب کام شروع کر رہے تھے تو صرف ایجوکیشن ہمارا وہ تھا. جی جی. ایجوکیشن شروع کر رہے تھے, ہم کو پتہ چلا کہ بہت سے ہماری کمیونٹی کے لوگ اسکول ہی نہیں جاتے, پہلی چیز. جی. اور جو اسکول جوائن کرتے ہیں وہ 7ویں 8ویں جماعت ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں بیکاز آف پاورٹی. پیرنٹس الٹریٹ ہیں تو وہ ہم ان کے اوپر توجہ کر رہے تھے. پھر ہم کو پتہ چلا کہ ایسے خواتین ہیں جو گھروں میں کام کرتی ہیں, ڈیورس ہو گئی, ابینڈن ہو گئے, پیسے نہیں ہیں, ان کے بچے اسکول نہیں جاتے. تو ہم ان کے بچوں کے لیے خواتین کو مہینے کا اسٹائپنڈ دینا شروع کیا, وظیفہ. اس وقت الحمدللہ ہم نے 2013 میں 13 سے شروع کیا تھا. اس سال ہمارے پاس 780 فیملیز ہیں اس طرح کی. حیدرآباد میں ہم 405 فیملیز کو ہیلپ کر رہے ہیں جن کو 11.5 لاکھ روپے دیے جاتے ہیں ہر مہینہ. جی. اسی دوران میں ہم کو پتہ یہ چلا کہ جو ڈیلی ویجز پہ لوگ ہوتے ہیں جی, وہ جو ہیں بیچارے کام کرتے ہیں, ان کی فیملی میں کوئی بیمار ہو گیا تو وہ افورڈ نہیں کر پاتے کہ دوا لیں یا کھانا کھائیں. دونوں کرتے ہیں تو پھر قرضہ لینا پڑتا ہے. قرضہ لیتے ہیں تو ان کو سودی قرض ملتا ہے, اس طرح کا قرض نہیں ملتا. پھر سودی قرض لیتے ہیں تو اس سے نکل نہیں پاتے. تو پھر ہم نے یہ کیا کہ بھائی کلینک, منی کلینکس بنائے جائیں, ہاسپٹل نہیں, منی کلینک, ایک ڈاکٹر, ایک نرس, ایک ایڈمن, دوا فری. پھر ہمارا تعلق ہوا ہیلپنگ ہینڈ فاؤنڈیشن کے ساتھ. مجتبیٰ عسکری صاحب جو ڈائریکٹر اینڈ مینیجنگ ٹرسٹی ہیں وہ بہت کام کر رہے ہیں. ہمارا ان کی پارٹنرشپ ہو گئی ماشاءاللہ. ہم جو ہیں ان کے ساتھ کلینک کا فنڈنگ کرتے ہیں 100%. 7 کلینکس, وہ تقریباً 12 کلینک چلاتے ہیں, اور بھی ہیں ان کے پارٹنرس. وہ کلینکس میں فری میڈیسن دی جاتی ہے. آئی 4 کلینک میں آئی اور ڈینٹل کیئر بھی ہے. اور وہ یہ کرتے ہیں, ان کے جو ہے کارپوریٹ اور چیریٹی ہاسپٹل سے کانٹیکٹس ہیں. تو یہ کلینک میں کوئی کیس ایسا آ گیا تو اس کو ہائر ہاسپٹل میں ریفر بھی کرتے ہیں. ان کو ایمبولینس اپنی گاڑی دے کے ان کو بھیجتے ہیں.
اور کوئی ایسے سیریس کیسز آ جاتے ہیں، کینسر ہے یا کڈنی ٹرانسپلانٹ ہے، اس میں ہم بھی اور ان کے ساتھ مل کے وی ٹرائی ٹو پے دا بلز ایز مچ ایز وی کین. اس سے فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ تقریباً 3 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو میڈیکل ٹریٹمنٹ ہو رہا. اور ایک آرگنائزیشن ہے حیدرآباد میں، ڈاکٹر غلام احمد ہیلتھ ٹرسٹ، ہم ان کے بھی کلینک، ان کے ہم 100% فنڈ کرتے ہیں. ان کے 3 پرائمری کیئر سینٹر ہیں اور 5 ڈائبٹک کیئر سینٹر ہیں. ڈائبٹک کیئر سینٹر ان کے چلتے ہیں ویکنڈ پہ، 2 ہفتے کی دوا دیتے، ہر 2 ہفتے کو کلینک چلتا. وہاں تقریباً 12,000 پیشنٹ کو فری ڈائبٹک کیئر مل رہا. اور لاسٹ ایئر ہم ہیلپنگ ہینڈ کے ساتھ ایک ڈائلسس کیئر سینٹر لگائے، ٹریٹمنٹ سینٹر. وہاں 9 مشینز ہیں، ہم فیسلٹی لگا کے دیے. ہیلپنگ ہینڈ فاؤنڈیشن مشتبہ عسکری صاحب کی فیملی وہ آپریشنل ایکسپینسز دے رہی جی، اور مریضوں کو فری ٹریٹمنٹ ہے. ایک ڈائلسس سینٹر کا منیمم خرچہ 3,000 روپے، اور ایک پیشنٹ کو ہم تقریباً 3 لاکھ روپے سالانہ بچا رہے ہیں. 35-40 کے قریب پیشنٹ وہاں ریگولر آتے ہیں، اور وہ سینٹر بھی اوپن ٹو آل، اس میں کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہے. اور ہم نے ایک ریہیب سینٹر بھی لگا کے دیا ان کو راجندر نگر میں، جہاں پر جو ایسے پیشنٹ جو بالکل بیڈ ریڈن ہوتے ہیں، گھر والے کیئر نہیں کر سکتے، کارپوریٹ ہاسپٹل جائیں گے تو ان کو 50,000 روپے مہینہ کرایہ فیس آتی ہے. یہ ریہیب سینٹر میں پوری فیسلٹی ہے، فزیو تھراپی ہے، نرسنگ سروس ہے، ڈاکٹرز ہیں، ہر چیز ہے. اور میکسیمم 15,000 روپے لیتے مہینہ ایٹ کاسٹ چل رہا ہو. اور تقریباً 25-26 پیشنٹ ہیں. تو یہ چیزیں کرنے سے یہ ہوا. اس کے بعد ہم حیدرآباد سے باہر نکلے ہیں. یو پی میں ہمارے 2 کلینک کھلے ہیں، ایک کلینک بھوپال میں، ابھی ایک کلینک ہمارا کھلا ہے دہلی میں. تو 4 کلینک ہوئے ہیں. ہم آہستہ آہستہ باہر بھی جا رہے ہیں. حیدرآباد میں ہمارے تقریباً 11 پرائمری کیئر سینٹر چلتے ہیں، 5 ڈائبٹک کیئر سینٹر. الحمدللہ اس سے کافی لوگوں کو فائدہ ہو رہا. اور آپ کا یہ بولنا بالکل صحیح ہے کہ لوگوں کی دعائیں مل رہی ہیں. ہم جو ہیں بہت ہی معمولی طریقے سے شروع کیے تھے. 14 سال پہلے ہمارا پروگرام شروع ہوا تھا، $5,000 ہم لون لے کے شروع کرے تھے. اب ہم $2 ملین کی چیریٹی ہیں الحمدللہ. اور ہم کافی 14 اسٹیٹ میں کام کر رہے ہیں. تو ہیلتھ سیکٹر میں یہ کام ہم اپنے پریفرنس سے نہیں کرے، ضروری ہو گیا. جی، کیونکہ لوگوں کی مدد کرنا ہے، ان کو خرچ سے بچانا ہے، ان کی صحت چاہیے، تو یہ سروس ضروری. کیونکہ ہوتا ہے کہ غریب لوگ امیڈیٹلی دوا نہیں لیتے، بڑھنے کے بعد جاتے پھر ان کو اور مسائل پیدا ہوتے. ہمارے کلینک میں امیڈیٹلی ڈاکٹر، کوالیفائڈ ڈاکٹر ہیں، نرس ہیں، فری میڈیسن ہے، اور کیا چاہیے. اب اس میں مشتبہ عسکری صاحب کے جو سسٹم میں کوئی سیریس ایشو ہے تو انہوں پھر ہاسپٹل کو بھیجتے ہیں، اینڈ دین ہی ٹیکس کیئر آف دیم کمپلیٹلی. تو یہ ہمارے لیے بھی بہت اچھا ہے. اور اگین ہمارے کلینکس اوپن ٹو آل، اس میں کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہے. اب بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ کوئی پیشنٹ نہیں آ سکتا، ایمبولینس بھیج کے بلاتے ہیں اس کو، یا وہ بھی نہیں ہو سکتا تو عسکری صاحب ہیلپنگ ہینڈ فاؤنڈیشن سے ڈاکٹر کو ان کے گھر پہ بھیجتے ہیں. یہ بالکل انسانیت کا کام ہو رہا ہے اور للہ ہو رہا ہے، اللہ کا. دیکھا میں خود جو ہے کئی گورنمنٹ ہاسپٹل میں دیکھا کہ ایک ہیلپنگ ہینڈ فاؤنڈیشن کی جو ٹیم ہے بہت اچھا، آپ اچھا پرسنلی واقف ہیں. ابھی آپ نے جو ہے مولانا آزاد یونیورسٹی کو جو ہے 75 لاکھ روپے کا جو ہے اردو میڈیم اسٹوڈنٹس کو جو ہے آپ نے اسکالرشپ کی ہے. اور یقیناً یہ اردو کی بہت بڑی خدمت ہے اور اس کا بہت اچھا اثر ہوگا. تو آپ سے یہ عرض کرنا تھا کہ حیدرآباد یا تلنگانہ میں جو رزلٹ جو آ رہے ہیں اردو میڈیم اسکول کے رزلٹ کم ہے. اسکول سے نکلیں گے تو لوگ یونیورسٹی تک جائیں گے، تو میتھمیٹکس اور انگلش میں بچے فیل ہوتے ہیں. تو اس کے لیے جو کوئی اچھے ٹیچرس کو اگر ہم اسپانسر کریں جو اردو میڈیم سرکاری اسکول ہے اس کے لیے، تو اس سلسلے میں بھی آپ کچھ سوچ سکتے ہیں. آپ لوگ جو ہے آپ کا آئیڈیا بہت اچھا ہے. میں ابھی 2 دن پہلے بنگلور گیا تھا. جی، وہاں پر ایک آرگنائزیشن ہے، کیا نام تھا وہ آرگنائزیشن کا؟ لرننگ پوائنٹ کے علاوہ اور ایک ہے نا. وہ لوگ جو ہیں بنگلور میں
4,000 के ऊपर उर्दू मीडियम स्कूल हैं कर्नाटका में। जी जी तो तकरीबन 1,000 स्कूलों को उन्होंने अडॉप्ट किया है। जी और दिस इज व्हाट दे आर डूइंग। आप जो मशवरा दे रहे हैं जी वो लोग ये कर रहे हैं कि वहाँ पर उर्दू मीडियम के टीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं और वो बच्चों को कोचिंग भी दे रहे हैं जी ताकि उनकी एकेडमिक्स बुलंद हो। वो मॉडल मैं देख कर आया हूँ, हम हैदराबाद में कर सकते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे काम कर रही हैं, हमको ढूंढना है, क्योंकि देखिए हम लोग अमेरिका बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, हम यहाँ लोकली काम उसी वक्त कर सकते हैं जब हमको लोकल पार्टनर मिले और हम फंड कर सकते हैं, मशवरा दे सकते हैं, लेकिन काम हम नहीं कर सकते। अब देखिए मगर साहब, ये इस वक्त जो सहूलत होगी तेलंगाना में कि आप उर्दू में सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम तक लिख सकते हैं आप। मगर अफसोस इस बात का है कि सबसे कम एप्लीकेशन उर्दू में है, सबसे कम टेस्ट उर्दू में लिखे गए। हत्ता कि उर्दू ऑफिसर्स का भी एक पोस्ट निकला, तो ऐसे लोगों को जो जॉब मिला है जो उर्दू के साथ साथ तेलुगु भी जानते हैं। तो एक तो जो है इंग्लिश, तेलुगु और मैथमेटिक्स, ये तीनों के लिए अगर जी आप हम लोग जो है इरादा ना कीजिए। एक प्रोग्राम कर रहे हैं जी हमारे आईटी सेंटर में, जो हम हायर आईटी कोर्सेज पढ़ा रहे हैं, उसमें हमारे लिए लाजिम है हमारे ट्रेनिंग को इंग्लिश सीखना और तेलुगु सीखना। अगर वो लैंग्वेज नहीं लेते हैं तो हम उनको कंप्यूटर की क्लास में दाखिला नहीं देते। जी क्यों? यहाँ रहना है जी तो अब तेलुगु बोलना ज़रूरी है। जी अब आप बुरा मानो भला मानो, लैंग्वेज सीखने में कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए। हमको तो अब बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़नी चाहिए कि भैया आप कर्नाटका में कन्नड़ी सीखो। कनाडा में मैं बेंगलोर जाके आ रहा हूँ, सब बच्चों को कन्नड़ी पढ़ाते हैं। बिहार गया था, हिंदी, वहाँ पर हिंदी और इंग्लिश हो रही है, तो यहाँ तेलुगु ज़रूरी है। हमको उर्दू मीडियम के बच्चों को उर्दू पढ़ाइए, उर्दू पढ़ाने में कुछ भी नहीं है, ये इंग्लिश सिखाइए। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ट्रेनिंग के कोचिंग के लिए उर्दू मीडियम स्कूल के बच्चों के लिए, उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है, हाँ लोग उर्दू में लिख सकते हैं। मगर उर्दू तो अगर आ जाएगी मगर दूसरी लैंग्वेज आना, तो उसके लिए भी अगर आप लोग अगर हम लोग तैयार हैं, लेकिन हो रही है कि आपको पहले उर्दू मीडियम के स्टूडेंट मिलते नहीं हैं जो क्वालिफाई होते हैं। हमारे बच्चे पढ़ते भी नहीं है ना। अब उर्दू मीडियम की हालत क्या होगी? हमारे कई स्कूल हैं जहाँ पर पहले गवर्नमेंट एडेड स्कूल होते थे, जी हाँ, गवर्नमेंट ने पॉलिसी बंद कर दी। अब हम कल गए थे, ये शाली बंडे पे मौजम जही मार्केट गर्ल्स स्कूल है, वहाँ हम तकरीबन 8-10 साल से हेल्प कर रहे हैं। लड़कियों का स्कूल है, तकरीबन फ्री तालीम होती है, 500-600 लड़कियाँ पढ़ती हैं। उनके बाद 12 टीचर होते थे गवर्नमेंट एडेड। मैं लास्ट वीक गया था तो वो हेड मिस्ट्रेस बता रही थी कि अब एक ही टीचर है उनके पास, गवर्नमेंट पॉलिसी बंद कर दी। तो अब आप अपनी मदद आप करना है, या आप करें या कम्युनिटी करे, कोई करे, हम तैयार हैं। लेकिन हमको और सफदरिया स्कूल है यहाँ पर, सफदरिया स्कूल है, हम वहाँ पे भी गए थे जी। और अंजुमन खादिमुल मुस्लिमीन है, काफ़ी है। अगर आप चाहें तो हम मीडिया पर हम तैयार हैं, लेकिन यही है कि हमारे को बताया जाए कौन है। लेकिन हमारे जो पॉलिसीज़ हैं उसके तहत हम उनकी फाइनेंशियल स्टेटस देखते हैं, काम कैसा हो रहा, उसके बाद हम हेल्प करना शुरू करते हैं, क्योंकि हमारी जो पॉलिसीज़ हैं उसी के तहत हम काम करते हैं। और तालीम के लिए सीट कायम हुई, तालीम के लिए सीट जो है वो बीज है, समझिए, सपोर्ट फॉर एजुकेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हम एक बीज डाल रहे हैं, उसमें से पौधा निकलेंगे और फल देंगे। दिस इज़ आवर विजन, उसके लिए हम तैयार हैं इंशाअल्लाह ताला। तो बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपका ये इस मुलाकात के लिए। और यकीनन ये जो है एक पौधा भी निकलेगा और सायादार दरख्त बन चुका है इंशाअल्लाह। और जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपकी दुआएं और मेहरबानी, और ये इंटरव्यू कर दिया आप मेरे को, बोले बताए बगैर। अस्सलाम वालेकुम, फ़ी अमान अल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू।